اسٹیو جابز ایپل کمپنی کے شریک بانی تھے جنہوں نے ذاتی کمپیوٹنگ، اسمارٹ فونز اور ڈیجیٹل میڈیا میں انقلاب برپا کیا۔ وہ میکنٹش، آئی فون اور آئی پیڈ جیسے جدید پروڈکٹس کے پیچھے ایک عظیم دماغ تھے۔ اسٹیو جابز نے 2005 میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایک تقریر کی اور یہ تقریر دنیا کی سب سے مشہور اور متاثر کن تقریروں میں شمار ہوتی ہے۔ اسٹیو جابز نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ آج میں آپ کو اپنی زندگی کے 3 واقعات سنانے جا رہا ہوں، بس 3 کہانیاں اور کچھ نہیں۔ پہلی کہانی، ڈاٹ کنیکٹنگ۔ میں نے ریڈ کالج میں داخلہ لیا لیکن 6 مہینے بعد ہی چھوڑ دیا۔ اس وقت مجھے اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا، لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ میری زندگی کا بہترین فیصلہ تھا۔ میری پیدائش کے وقت میری والدہ نے مجھے گود دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں کسی پڑھے لکھے جوڑے کو دیا جاؤں، لیکن آخری لمحے میں انہیں پتہ چلا کہ جو جوڑا مجھے لے جا رہا تھا وہ کالج گریجویٹ نہیں تھا۔ میری والدہ راضی نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک وعدہ لیا کہ مجھے کالج بھیجا جائے گا۔ 17 سال کی عمر میں نے کالج میں داخلہ لیا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور کالج کیسے میری مدد کرے گا۔ میں اپنے والدین کی تمام جمع پونجی خرچ کر رہا تھا، اس لیے میں نے ڈراپ آؤٹ ہونے کا فیصلہ کیا اور جو چیزیں مجھے دلچسپ لگیں صرف وہی سیکھنا شروع کر دیں۔ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا۔ ریڈ کالج کا کیمپس اس وقت کی بہترین کیلی گرافی کلاسز رکھتا تھا اور میں نے وہاں خوبصورت فونٹس اور تحریری انداز سیکھے۔ اس وقت تو اس کا عملی فائدہ سمجھ نہیں آیا، لیکن 10 سال بعد جب ہم نے پہلا میکنٹوش کمپیوٹر بنایا تو اس میں وہی خوبصورت فونٹس شامل کیے گئے جو میں نے اس کلاس میں سیکھے تھے۔ اگر میں کالج نہ چھوڑتا تو میک میں یہ خوبصورت فونٹس کبھی شامل نہ ہوتے۔ اس سے میں نے ایک اہم سبق سیکھا۔ آپ مستقبل کو جوڑ کر نہیں سمجھ سکتے، آپ صرف ماضی کو دیکھ کر نکات کو جوڑ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اپنے دل اور وجدان پر بھروسہ رکھنا ہوگا کہ یہ کسی نہ کسی طرح آپ کے مستقبل سے جڑ جائے گا۔ دوسری کہانی، محبت اور نقصان۔ میں خوش قسمت تھا کہ میں نے زندگی میں جلد ہی وہ کام ڈھونڈ لیا جس سے مجھے محبت تھی۔ میں نے اپنے دوست اسٹیو کے ساتھ اپنے والد کے گیراج میں ایپل کمپنی بنائی اور ہم نے سخت محنت کے بعد 10 سال میں ایپل کو 2 آدمیوں کی کمپنی سے ایک بڑی کمپنی بنا دیا جس میں 4000 سے زیادہ ملازمین تھے۔ لیکن جب ہم نے میکنٹوش لانچ کیا تو کمپنی میں کچھ اختلافات پیدا ہوئے اور 30 سال کی عمر میں مجھے اپنی ہی بنائی ہوئی کمپنی سے نکال دیا گیا۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا اور تکلیف دہ تھا۔ کچھ مہینوں تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن آہستہ آہستہ میں نے احساس کیا کہ مجھے اب بھی اپنے کام سے محبت تھی، چاہے ایپل میں تھا یا نہیں۔ میں نے نیکسٹ اور پکزار نامی 2 نئی کمپنیاں بنائیں۔ پکزار نے دنیا کی پہلی کمپیوٹر اینیمیٹڈ فلم ٹوائے اسٹوری بنائی اور دنیا کا سب سے کامیاب اینیمیشن اسٹوڈیو بن گیا۔ بعد میں ایپل نے نیکسٹ کو خرید لیا اور میں دوبارہ ایپل میں واپس آ گیا۔ اگر مجھے ایپل سے نہ نکالا جاتا تو شاید میں کبھی بھی یہ سب نہ کر پاتا۔ اس تجربے نے مجھے یہ سکھایا کہ کبھی کبھار زندگی آپ کے سر پر اینٹ مارتی ہے، لیکن اپنے جذبے کو مت کھونا۔ تیسری کہانی، موت۔ جب میں 17 سال کا تھا تو میں نے اقتباس پڑھا تھا، اگر آپ ہر دن ایسے گزاریں جیسے یہ آپ کا آخری دن ہے تو ایک دن آپ ضرور درست ثابت ہوں گے۔ یہ جملہ ہمیشہ میرے ذہن میں رہا اور پچھلے 33 سالوں میں ہر روز آئینے میں دیکھ کر خود سے پوچھتا ہوں، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہوتا تو کیا میں وہی کچھ کرتا جو آج کرنے جا رہا ہوں؟ اگر کسی دن جواب نہیں آتا تو میں سمجھ جاتا کہ مجھے کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ 2004 میں مجھے پتہ چلا کہ میرے لبلبے میں کینسر ہے اور ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ لا علاج ہے اور مجھے زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کا وقت ملا۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک نایاب قسم کا کینسر تھا جو قابل علاج تھا اور میری سرجری کے بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ تجربہ زندگی کی حقیقت کو مزید واضح کر گیا۔ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، لیکن موت سب کا مقدر ہے۔ وقت محدود ہے، اس لیے کسی اور کی زندگی گزارنے میں اسے ضائع مت کرو۔ دوسروں کی رائے کے شور میں اپنے اندرونی آواز کو مت دبنے دو، اور سب سے اہم بات، اپنے دل اور وجدان کی پیروی کرو۔ وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ تم کیا بننا چاہتے ہو۔ جب میں نوجوان تھا تو میں نے ایک جریدے میں ایک اقتباس دیکھا تھا، اسٹے ہنگری اسٹے فولش، بھوکے رہو نادان رہو۔ یہ میرے لیے ہمیشہ متاثر کن الفاظ رہے اور آج میں آپ سب کو یہی نصیحت کرنا چاہوں گا،
Stay hungry, stay foolish.